الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. دن بدن جیسے دن گزر رہے ہیں، زندگی کا ہر دن جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے، ایسے ہی دنیا کی عمر بھی کم ہوتی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے خاتمہ سے پہلے جو حالات اور واقعات پیش آنے والے ہیں اس کے بارے میں حدیث کی کتابوں کے اندر بہت تفصیلات ہیں، اور جو باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی تھی، آج وہی باتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ حالات ہمارے اوپر گزر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جیسے جیسے حالات کا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور فتنہ و فساد کا دور دورہ چل رہا ہے اور دنیا اپنی زندگی کا بستر لپیٹ رہی ہے، ویسے ویسے لوگوں کے اندر غفلت بھی بڑھتی جا رہی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ نے جو ہے ہماری حالت کو بیان کیا ہے کہ قیامت قریب ہو چکی ہے لیکن لوگ پھر بھی اس سے غافل ہیں. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں اس کو جو ہے محدثین نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے. اور در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے 26 پارے کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، جو یہ روایت در منصور کے اندر بھی موجود ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتراب الساعة 72 خصلة، یعنی قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں جو 72 کے قریب بتلائی ہیں اس کی تفسیر حدیث میں بتائی گئی ہے. ویسے تو نشانیاں 72 ہی نہیں بلکہ کئی جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نشانوں کو سمیٹ کر 72 نشانوں کی شکلوں کے اندر اس کو بیان کیا ہے. چنانچہ جو ہے اس میں سب سے پہلی بات بتائی، اذا رأیتم الناس اماتوا الصلاۃ، جب لوگوں کو تم دیکھو کہ نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں. نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ نمازوں کا ضائع کرنا چند طریقوں سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ سرے سے نماز پڑھے ہی نہیں، نماز کو چھوڑ دے، یہ تو جو ہے کلی طور پر نماز کو ضائع کرنا ہے. چنانچہ آج بھی ہم دیکھیں کہ جو ہے مسجد کے اندر جو نمازی ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں 70-80% باہر ہوتے ہیں، یعنی نمازوں کی پرواہی نہیں، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں. نمازوں کا وقت ہوتا ہے لیکن جو ہے بالکل غفلت کے ساتھ جو ہے اپنا کام کاج کیے جاتے ہیں، اپنی مجلسیں جمائے رکھتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے نمازوں کو ضائع کرنا اعلیٰ طریقے سے ہوا. دوسرے نمبر میں نمازوں کا ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ نماز تو ادا کرے لیکن جماعت کا اہتمام نہ کرے، وقت پر نہ پڑھے، یہ بھی نمازوں کو ضائع کرنا ہے. اس لیے کہ جماعت کے بغیر نماز پڑھنا اہل اصول نے اس کو ادائے ناقص کہا ہے، یعنی گویا ادھوری نماز پڑھی. اصول کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے. ایسے ہی جو ہے نمازوں کو ضائع کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نمازوں کو پڑھے لیکن اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے. اب صحیح طریقے سے ادا کرنا، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھا بالکل صحیح پڑھی،
لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے اپنے گمان کے اعتبار سے نماز پڑھیں گے تو ہم اپنے آپ کو یہی سمجھیں کہ ہم پکے نمازی بھی ہیں اور صحیح نماز ادا کرنے والے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک اصول بتلا دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھتے ہو اس طریقے سے تم نماز پڑھو۔ تو سنت کے مطابق نماز ہوگی تو نماز جو اپنی جگہ پر صحیح پڑھنا ہوگا۔ اگر صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھی تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ بھی نمازوں کو ضائع کرنا ہوگا، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آج نمازوں کے اندر دیکھو کہ جو ہے اگر کسی موقع پر امام سے غلطی ہو جاتی ہے تو بہت کم لوگوں کا احساس ہوتا ہے کہ 3 رکعت یا 4 رکعت ہے، اس لیے کہ نمازوں کے اندر امام سے غلطی ہونے کی وجوہات میں وجہ یہ بھی ہیں کہ جو مصلی وضو کو صحیح نہیں کرتے ہیں اس کا اثر سیدھا امام کے اوپر پڑتا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر متنبہ کیا ہے۔ تو نمازوں کو ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ صحیح طریقے سے ادا نہ کریں، اور اسی طریقے سے جماعت سے پڑھے، لیکن جماعت میں نمازوں کے اندر امام کا اتباع صحیح طریقے سے نہ ہو۔ اب امام جو اللہ اکبر کہتا ہے، پہلی تکبیر جو تکبیر تحریمہ ہے وہ فرض ہے، اور اس تکبیر کو پہلے امام کہے گا پھر اس کے بعد مقتدی کہے گا۔ اگر کسی مقتدی کی تکبیر امام کی تکبیر سے پہلے ہو گئی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ نیت کر رہا ہے امام کے پیچھے کی اور وہ امام سے آگے چل رہا ہے، تو لہذا یہ بھی جو ہے نماز کو ضائع کرنا ہوا، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو پھر تم تکبیر کہو۔ فا کا لفظ ہے جو عربی گرامر کے اعتبار سے تعقیب اور ترتیب کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے امام کہے گا پھر اس کے بعد مقتدی کہے گا۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ امام اللہ اتنا کہتا ہے تو جو پوری تکبیر کر کے بہت سے لوگ رکعت باندھ دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ امام سے پہلے اگر تکبیر ہو گئی تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جو ہے رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو رکوع سے کھڑے ہونے کی صورت میں کیا ہے، وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وہاں پر بھی یہی کہا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے اس کے بعد تم ربنا لک الحمد کو یعنی کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ کھڑے ہوتے ہی ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے، امام اتنا بولتا ہے اتنا تو سب کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ظاہر بات ہے کہ ترتیب کے خلاف ہوا، اور ترتیب کے خلاف نماز ہوگی تو نماز جو اپنی جگہ پر جو ہے اصول کے خلاف ہوگی، ناقص ہوگی، اور امام کا اقتداء نہیں ہوگا اس کے اندر۔ ایسے ہی جو ہے بہت سی چیزوں کے اندر رعایت نہیں ہوتی ہے۔ خود آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے اندر بھی جو ہے بہت سی غلطیاں کرتا ہے اور آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ آدمی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار جس لائن کا کرتا ہے اس لائن کے بہت سے لوگوں سے مشورہ لیتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، اور اگر کسی جگہ پر کوئی تکلیف پیش آ جاتی ہے تو فوراً رجوع کرتا ہے کہ مجھے یہاں پر یہ ریکارڈ پیش آئے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن نماز کے اندر تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح نماز پڑھنا، اس کو سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ جو ہے نماز کو غارت کر رہے ہیں، امات الصلاۃ، نماز کو غارت کر رہے ہیں، نماز کو ضائع کر رہے ہیں، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر میں فرمایا 72 نشانیوں میں سے دوسری وہ امانت جو ہے وہ اضاع الامانہ، امانت کو ضائع کریں گے۔ امانت کو ضائع کرنے کا مطلب کیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کیف اضاعۃ الامانہ، امانت ضائع کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب نااہلوں کو جو ہے ذمہ داریاں اور عہدے دیے جائیں گے تو یہ سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی۔ آج دوستو دیکھو کہ جو ہے آدمی اہل ہو کہ نہ ہو، بس اپنے وسائل کے ذریعے سے، اپنی سفارشات کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے بڑے بڑے عہدوں کو پا لیتا ہے۔ ایسے ہی جہاں قوم اور برادری کے اندر کوئی تنظیم، کوئی انجمن، کوئی سنستھا قائم کرنے کی بات آتی ہے تو پھر نام کس کا لیا جاتا ہے؟ ایسے آدمی کا کہ جس کے پاس پیسہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی فاسق و فاجر آدمی ہو، کتنا ہی بدکار ہو، لیکن جو ہے اس کا نام لیا جائے کہ اس کو جو ہے اس کو پرمکھ بنا دو، اس کو صدر بنا دو، یہ امانت کو ضائع کرنا ہوا۔ ایسے ہی جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 پارے کے اندر وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کے تحت میں یہ بات لکھی ہے کہ جب جاہل یا جاہل آدمی جیسا بیان کرنے لگے تو اس کا بیان کرنا بھی جائز ہے، اس کا بیان سننا بھی جائز ہے۔ پھر آپ نے اسی کے تحت یہی حدیث لکھی ہے اِذَا وُصِّلَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب نااہلوں کو جو ذمہ داریاں سونپی جائے گی
تو یہ نماز جو قیامت کے آنے کی علامت ہے۔ تو کسی جگہ کا جو ہے عہدیدار بنا دیا، کسی جگہ کے اوپر جو ہے اس کو ڈیوٹی لگا دی، یا اسی طریقے سے کسی تنظیم کا صدر اور پرمکھ بنا دیا، چاہے وہ کتنا ہی فاسق و فاجر ہو لیکن اس کے پاس پیسہ ہے یا وہ دادا قسم کا آدمی ہے، ذرا قوم کے اندر ذرا اپنا رسوخ رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کو بنا جاتا ہے۔ حالانکہ جو ہے کسی بھی ذمہ داری کا مستحق وہی ہوتا ہے جو ذمہ داریوں کے نبھانے کا علم بھی رکھتا ہو، صلاحیت بھی رکھتا ہو اور وہ دل بھی رکھتا ہو۔ اسی طریقے سے کوئی جماعت ہے، چاہے جو قومی جماعت ہو یا اسی طرح کوئی بھی جماعت ہو، اس کا امیر بھی بنا دیا جائے نہال کو، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ آج دیکھا جائے ہر موقع پر یہی ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو بہت سے مدرسے کے محتمم بھی جاہل بننے لگے جن کو علم بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوا، ان مدرسوں کا نظام بھی خراب ہونے لگا۔ کوئی کتاب پڑھانا ہے، کتاب پڑھانے کا اہل نہیں ہے، پھر وہ کتاب اس کو سونپی گئی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ امامت کے لیے آیا، امامت کا اہل نہیں ہے، بس آواز اچھی ہے اس کے اوپر بنا دیا۔ کنز العمال کی روایت میں موجود ہے، یہ روایت موجود ہے کتاب الفتن کے اندر، کہ جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ آواز کو دیکھیں گے، صلاحیت کو نہیں دیکھیں گے۔ تو آج کل یہ ہوتا ہے، بڑا اچھا قاری ہے اور بڑا اچھا پڑھتا ہے، بس کو آگے کر دو، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، اس کے وہ لائقات ہیں نہیں، وہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ تمام باتیں امانت کو ضائع کرنا ہوا، اور جب امانت کو ضائع کیا جائے گا، اور آج کل جو ہے پوری دنیا کے اندر ملک کے سربراہ بھی کیسے ہوتے ہیں، گندی سیاست کھیلنے والے، جن کو خوب صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتے آتا ہو، وہ گویا اس کا لائق ہے، اس کا اہل سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے لیے بھی جو ہے قرآن و حدیث کے اندر اصول بتائے گئے ہیں کہ جو ہے ملک کا ذمہ دار کون بن سکتا ہے، کسی عہدے کا ذمہ دار کون بن سکتا ہے، کسی ملازمت کا جو ہے اہل کون ہو سکتا ہے، ساری۔ اور یہ دیکھیے کہ جب تک صحابہ کرام یا اس کے بعد کے زمانوں میں جب تک اسلامی اصول کے مطابق حکومتیں چلتی تھی، تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ مسلمان اور غیر مسلموں کا فساد ہوا، کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے اوپر ظلم کیا، کسی غیر مسلم نے کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کی، کسی کا مال لوٹا گیا، کھسوٹا گیا، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ بلکہ جو ہے پورے انصاف اور پورے امن و امان کے ساتھ حکومتیں چلتی ہیں۔ لیکن جب اسلامی طرز سے، اسلامی تعلیمات سے جو ہے حکومتیں چلانے کا جو ہے رواج ہونے لگا، اس وقت سے دنیا میں کرپشن، رشوتیں، سود، ڈکیٹی، چوریاں اور اسی کے نااہلوں کو ڈیوٹیوں کے اوپر لے جانا، جو یہ ساری چیزیں آنے لگی۔ اور آج کل اہل کس کو سمجھ جاتا ہے؟ جس کے پاس دنیاوی ڈگری ہو۔ حالانکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اپنا، اور خلیفہ بنانے میں سب سے پہلے حضرت آدم کو بھیجا، تو ان کے اندر خلافت کی اہلیت کیسے سمجھی گئی؟ علم کی بنیاد پر۔ وعلم آدم الاسماء کے تحت میں یہ بات ہے۔ تو لہذا جو ہے انسان کے اندر قرآن و حدیث کا علم ہوگا تو اہل ہے، ورنہ نہیں۔ اور اہل میں بھی پھر قرآن و حدیث کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو وہی ذمہ داریوں کو نبھا سکتا ہے۔ تو امانت جب ظاہر ہونے لگے تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور تیسری نشانی فرمائی وآکل الربا، لوگ سود کھانے لگیں گے۔ سود کھانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے جس کے اندر بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود عام ہو جائے گا اور ہر انسان کو سود جو ہے لگ جائے گا۔ ایک روایت کا خلاصہ ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہر ایک آدمی سود کیسے کھائے گا؟ کہا کہ ہر ایک آدمی سود نہیں کھائے گا، لیکن سود کا دھواں بھی اس کو لگ جائے گا۔ آج جو ہے سود کا دھواں تو ہر ایک کو لگا ہوا ہے، جو ہے بہت سی کمپنیاں سود کی بنیاد کے اوپر چلتی ہیں، اس سے نکلنے والا مال مارکیٹ میں آتا ہے، اس کو ہم خریدتے ہیں، اب ہم مجبور ہوتے ہیں خریدنے کے لیے، لیکن بہرحال جو ہے سودی معاملہ تو اس کے اندر بھی چلا ہے۔ ایسے ہی جو ہے آج کل سود کا معاملہ عام طور پر لوگوں میں بتایا۔ آج جو ہے یہاں کچھ تنظیم کے کچھ لوگوں نے سروے کیا تو مجھے بتایا کہ 400 عورتیں ایسی ہیں کہ جو اپنی برادری کے اندر سود کا لین دین کرتی ہیں، 400 عورتیں۔ اب یہ تو ان کو پتا چلا، نہ معلوم کتنی ہوگی۔ اور ایسے ہی جو ہے بہت سے لوگ، بھئی یہ 1 لاکھ روپے ہے میں دھندا کرنے کے دوں، مجھے جو ہے ہر مہینے میں 10,000 دے دینا۔ اب ظاہر بات ہے کچھ نفع یہ بھی سود کے اندر داخل ہوگا۔ نفع کی بنیاد جو ہے
نفع نقصان کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں اور فقط نفع کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آکل الربا، لوگ جو ہے سود کو عام طور پر کھانے لگیں گے، استعمال کرنے لگیں گے، اور سودی معاملہ آج سود، آدمی سود پر لیتا نہیں تو سود پر دیتا ضرور ہے، سود پر دیتا نہیں تو لیتا ضرور ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو دیکھو ان کی دکانیں، ان کے مکانات، ان کی گاڑیاں جو ہے بینکوں کے اوپر چل رہی ہیں۔ اب یہ سود عام ہوا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا تو بھلا اس سے نیک اعمال صادر کیسے ہوں گے، اور اگر نیک اعمال کر بھی لیے تو قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب انسان کا گوشت اور اس کا خون حرام مال سے پلا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو پہلی نشانی کیا؟ جب لوگ نمازوں کو غارت کریں گے۔ دوسرے نمبر میں امانت کو ضائع کریں گے۔ امانت کیا، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، میں نے تفصیل کچھ نمونے کے طور پر بتائی۔ اور تیسرے نمبر میں سود کا رواج عام ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے وَاسْتَحَلُّ الْكِذْبَ، اللہ رحم کرے آج کل تو ایسا ہے کہ جھوٹ کو کوئی حرام ہی نہیں سمجھتا ہے، جھوٹ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، بلکہ جو آدمی جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اتنا ہی وہ لوگوں میں مقبول ہوتا ہے، بڑا چالاک آدمی ہے، بڑا ہوشیار آدمی ہے، ہر ایک کو کور کر لیتا ہے۔ اور اس کو جو ہے لوگ کمال کا سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنا کمال سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی آدمی نے کوئی گاڑی بیچی، اب گاڑی کے اندر جو ہے ظاہر ہے کوئی خامی ہے، لیکن اس کو اس انداز سے سامنے والے کے ساتھ سودا کرتا ہے، سامنے والا اس پر بھروسہ کر کے سمجھتا ہے بھائی یہ چیز اچھی ہے، اور پھر جو اپنے دوستوں میں جا کر کہتا ہے میں نے فلاں کو ٹوپی پہنا دی، میں نے اس سے جو بات بنائی کہ اس کو سمجھ میں آ گیا اور میری گاڑی بچ گئی، میرا فلاں چیز بچ گیا۔ اب جو ہے جھوٹ کے اوپر فخر کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وَاسْتَحَلُّ الْكِذْبَ، جو ہے جھوٹ کو جو حلال سمجھا جائے گا، جھوٹ کو جو ہے ایک کمال سمجھا جائے گا، اور جھوٹ بولنا آدمی اپنے لیے کمال کی بات اور عقل مندی کی بات سمجھے گا۔ حالانکہ جھوٹ جو ہے انسان کے لیے کبھی نبھتا بھی نہیں ہے، اور جھوٹ بولنے والا پنپتا بھی نہیں ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے آدمی کبھی آگے بھی نہیں بڑھتا ہے، کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائی جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا اللہ کے نزدیک ملعون ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے ایک میل سے زیادہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کی لعنت ہی تو ہی، رحمت جب دور ہوگی تو لعنت ہی آئے گی، لیکن آج اس کی پرواہ نہیں جھوٹ بولنے میں، اور بات میں اپنی جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بول کر جو ہے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے میں اللہ کے نزدیک کتنا گر جاتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے وَاسْتَخَفُّ الدِّمَاءَ، اور اسی طریقے سے جو ہے قتل و غارت گیری اور خون بہانا لوگ اس کو ہلکا سمجھیں گے۔ اب ایک زمانہ تھا کہ جب ملک میں کسی جگہ پر قتل ہوتا تھا تو پوری دنیا، پورے ملک کے اندر تہلکہ مچ جاتا تھا۔ آج جو ہے جگہ جگہ پر، بستی بستی میں، آبادی آبادی میں، قریہ قریہ میں خون کتنے ہو رہے ہیں، اور اس کو کوئی جو ہے اتنا زیادہ آدمی جو ہے گہرائی کے ساتھ نوٹس بھی نہیں لیتا ہے۔ تو یہ خون لوگوں کا بالکل ایسا سستا ہو گیا ہے کہ قتل کو قتل نہیں سمجھا جاتا، اور اس کو اتنا برا بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ وَاسْتَعَلُّ الْبِنَاءَ، ایک زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے اندر جو ہے اونچی عمارتیں بنانے کا کوئی خیال بھی نہیں تھا، لوگ چھوٹے چھوٹے جھونپڑے میں، بہت زیادہ ہو گیا تو مٹی کے، اور اس سے زیادہ ہو گیا کہ پتھر کو مٹی سے چن کر اپنا مکان بنا لیتے تھے۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو ہے تعمیریں اور مکان کیسے اونچے اونچے ہوں گے، لیکن آج ہماری سامنے ہے۔ خود مکہ کے اندر دیکھو، جس کی علامت میں نے جو قیامت کی علامتوں میں گزشتہ جمعہ کو میں نے بتائی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے پہاڑوں سے زیادہ اونچی عمارتیں بننے لگے گی۔ آج 60 70 80 منزلہ اور عمارتیں بنائی جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں بھی کیسے کیسے اونچے اونچے مکانات بنائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو ہے تعمیریں بڑی اونچی اونچی ہونے لگے گی، اور جو ہے تعمیروں کے اندر بے تحاشا لوگ اپنا پیسہ لگانے لگیں گے۔ اس لیے کہ تعمیر کے اندر ایک تو ہے کہ آدمی ایک رہنے کے لیے سہولت کے لیے بنائے، سہولت کے لیے پلاسٹر رنگ روگن کرے، لیکن ایک ہے کہ جو ہے نمائش، لوگ کہیں کہ بھائی بڑا نواب کا مکان ہے، بڑا اچھا مکان ہے، بڑا فلاں صاحب کا مکان ہے، فلاں سیٹ کا مکان ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے اور اس کی تعریف کرتے رہیں گے، مکان والا گنہگار ہوتا ہی رہے گا، اس لیے کہ یہ ریاکاری کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور ریاکاری کی بنیاد پر جو عمل ہوتا ہے جب تک وہ عمل باقی رہتا ہے وہاں تک آدمی گنہگار ہی ہوتا ہے۔ اور آج جو ہے
مکان کے اندر تو اندر، لیکن باہر بھی کیسی فیشنیں لگائی جاتی ہیں کہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور بڑی عالیشان اونچی اونچی عمارتیں بنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نبوت کی نظر سے اس کو دیکھا اور اس کی خبر دی، اور ہم اپنے آنکھوں سے اس کو دیتے ہیں۔ وباعوا الدین بالدنیا، اور اسی طریقے سے لوگ دنیا کے نفع کے خاطر اپنے دین کو بیچ دیں گے۔ آج جو ہے شادی بیاہ میں دیکھو اللہ کے نبی کی سنتوں کو کیسے پامال کیا جاتا ہے، بلکہ جو ہے جنازوں کے موقع پر بھی کتنے ایسے رسومات پکڑ دی اور شروع ہو چکی ہیں۔ اور ایسے ہی جو ہے آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا، سچ بولنا ایک دین ہے، سچ بولنا ایک دین ہے، لیکن آدمی دیکھتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے مجھے بہت نفع ہوگا تو جھوٹ بول لیتا ہے۔ یہ بھی کیا ہوا؟ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیا نا۔ ایسے ہی جو ہے اپنے دنیا کے نفع کے خاطر کسی کی چاپلوسی کرنا، تملق کرنا، کسی کی جو ہے للو پتو کرنا، یہ بھی دین کو بیچنا ہے۔ تو دین کو بیچنا، یا اسی طریقے سے آدمی کوئی دین کی بات کہتا ہے اور فقط اس وجہ سے کہتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا اچھا مقرر کہے، خوش بیاں کہے اور لوگ مجھے ہدیے دے، یہ بھی ظاہر بات ہے کہ جو ہے دین کے، جو ہے دنیا کے خاطر دین کو بیچنا ہوا۔ اگر آدمی حدیث کی کتابیں میں پڑھاتا ہے لیکن اس وجہ سے کہ لوگ مجھے محدث کہیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے شیخ الحدیث کہیں، تب بھی یہ بھی جو ہے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچنا ہوا۔ آدمی کوئی بھی کام جو ہے اپنے نفس کی خواہش کی بنیاد کے اوپر کرتا ہے تو یہ غلط ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ دنیا کے خاطر اپنی دین کو چھوڑ دیں گے، دین کو بیچ دیں گے، مطلب کیا؟ دین کو چھوڑ دیں گے۔ آدمی اپنے دنیا کے معمولی نفع کے خاطر جو ہے جھوٹ بھی بول دیتا ہے، دھوکہ بھی دے دیتا ہے، فریب بھی کرتا ہے اور نہ معلوم کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ دنیا کے خاطر اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، اپنے دین کو بیچ دیں گے۔ وتقطع الارحام، اور اسی طریقے سے آپس کی رشتہ داریوں کو توڑنے لگیں گے۔ آج جو ہے باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، بہن بھائی کی نہیں، بھائی بہن کی نہیں، اور اسی طریقے سے رشتہ داری تو بہت کم پہچانتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو پہچان لیا، ذرا جو ہے دور کا رشتہ بتایا کہ ہاں بھائی وائی سر ہے، حالانکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاندان نے کیوں رکھی ہیں؟ لتعارفوا، اللہ تعالیٰ نے قبائل اور اسی طریقے سے خاندان کو اس وجہ سے جو تقسیم کیا ہے تاکہ تم آپس میں پہچانو اور پہچان کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ اور قطع رحمی یعنی رشتہ داری کو توڑنا اتنا برا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی عمر کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی روزی کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہر ایک کہتا ہے بہت کماتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ یہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں جو تعلقات کو توڑے ہوئے ہیں، آپس کی رشتہ داریوں کو نبھاتے نہیں ہیں۔ وَيَكُونُ الْحَكَمُ ضَعْفًا، اسی طریقے سے فیصلے کمزور ہو جائیں گے، یعنی آدمی طرفداری کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرے گا، عدل اور انصاف کی بنیاد کے اوپر فیصلہ نہیں کرے گا، لہذا فیصلے اور اسی طریقے سے انصاف کمزور ہو جائے گا۔ آج انصاف کا ملنا نہ عدالتوں میں جو ہے ممکن ہے، مطلب عدالتوں میں بھی مشکل ہے، اور آپس میں اگر کوئی چند لوگ مل کر کسی کے درمیان میں صلح کرانا چاہتے ہیں اس میں بھی کسی ایک طرف جھک جاتے ہیں، تو یہ انصاف کی کمزوری ہوئی۔ تو انصاف کی کمزوری یہ بھی جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صاف طور پر فرما دیا ہے، حدیث کی کتابوں میں اس کی تفسیر ہے کہ ناانصاف کی بنیاد کے اوپر انسان جہنم کی کتنی گہرائی کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب فیصلوں کے اندر، انصاف کے اندر کمزوری آ جائے گی تو انصاف کی کمزوری بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج جو ہے بہو جو ہے اپنے ساس کے بارے میں انصاف کی بات نہیں بولتی ہے، ساس اپنے بہو کے بارے میں انصاف کی بات نہیں بولتی ہے، اولاد جو اپنے باپ کے بارے میں انصاف کی باتیں نہیں بولتی ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں میراث کا معاملہ ہو تو آپس میں جو قداور ہوتا ہے، ذرا جو طاقتور ہوتا ہے، ذرا جو مضبوط ہوتا ہے تو سارے پر قبضہ کر لیتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کرتا ہے، اور اسی طریقے سے انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں ہوتی۔ تو وراثت میں بھی تقسیم نہیں، جھگڑوں میں بھی جو انصاف نہیں، اور اسی طریقے سے اور معاملات کے اندر بھی انصاف نہیں ہوتا۔ انصاف کے اندر بڑی کمزوری ہے، اور انصاف کی کمزوری، اور فقط یہ نہیں کہ غیر مسلم حکومتوں میں بلکہ مسلمان حکومتوں میں بھی آج بالکل جو ہے ناانصافیوں کے ساتھ اور سراسر ظلم کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، اور فیصلوں کے اندر جو اتنی طرفداریاں ہوتی ہیں
کہ انصاف کو تلاش کیے ہوئے بھی ملتا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَيَكُونُ الْحَكْمُ ضَعْفًا، اور جو ہے انصاف جو ہے کمزور ہو جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ وَالْكِذْبُ صِدْقًا، اور اسی طریقے سے جو ہے جھوٹ کو لوگ سچ بننے لگے۔ ایک آدمی سچ بول رہا ہے تو مانتا ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس کے پاس اگر ایک جھوٹا آدمی کھڑا ہے، البتہ میں نے نہیں کہا تھا اس کو، تو کہتا کہاں کہا تھا، تب وہ مان لیتا ہے۔ سچا آدمی سچائی کے ساتھ بات کہتا ہے تو ماننے کے لیے نہیں، لیکن جھوٹا آدمی اس کی گواہی دیتا ہے تو مان لیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک دیندار آدمی ہے، کوئی بات کہتا ہے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایک جو دین سے جس کا تعلق نہیں اس کو کہتا بھائی میں نے ایسا کہا تھا، تو کہتا کہاں تو مان لیتے۔ تو جو ہے اس معاملے میں جو کتنا جھوٹ اور سچ ایسا عام چلا ہے کہ آج میڈیا میں جتنا جھوٹ زیادہ چلتا ہے وہ میڈیا کامیاب ہوتی ہے، جو اخبار زیادہ جھوٹ چھاپتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے، جو ہے لیڈر زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ جو جیت جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو جھوٹ کو لوگ سچ سمجھنے لگیں گے، اور آج جو تقریباً بات یہ بہت عام ہو چکی ہے کہ لوگ جھوٹ کو سچائی کے ساتھ مان لیتے ہیں، اور سچائی کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَالْكِذْبُ صِدْقًا، اور جھوٹ کو لوگ سچ سمجھنے لگیں گے، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے 72 نشانیاں، اس میں پہلی بات کہ جب نمازوں کو ضائع کریں گے، دوسرے نمبر میں امانت کو ضائع کریں گے، تیسرے نمبر میں سود عام طور پر کھایا جائے گا، اور چوتھے نمبر میں جو ہے جھوٹ کو لوگ حلال سمجھیں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ قتل و غارت گیری کو لوگ ہلکا سمجھیں گے، اور اسی طرح کی تعمیرات بڑی بڑی اونچی بنائی جائے گی، دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیا جائے گا، آپس کے تعلقات کو توڑ دیا جائے گا، رشتہ داریوں کو جو توڑ دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے انصاف کمزور ہوگا، اور ایسے ہی جھوٹ کو لوگ سچ سمجھنے لگیں گے۔ تو ایسا سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی۔ یہ کچھ جو ہے 8-10 نشانیاں ہوئی، اس کے بعد بہت ساری نشانیاں جو آگے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے آئے گی۔